کی کہانی، ابا اس کا گونگا تھا، میں جسے اپنی رانی سمجھا وہ تو رانا ٹنگا تھا، اور اس عاشقی نے مجرم بنا کے رکھ دیا، پولیس کے ہتھے چڑھا کے رکھ دیا، انہوں نے پینٹ میں چھوڑے چوہے، پانچے کیے بند اور پھر ہلا کے رکھ دیا۔ میری آج کی تقریر میری پہلی محبت پروین کے نام۔ جی ہاں، پروین میرے ستیلے چچا کے ماموں کے خالہ کے بھائی کے بیٹے کی 13ویں بچی تھی، جو آج تک یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ کیوں بچی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، ذرا غور فرمائیے گا، جب ہم تھے ان پر نظریں جمائے، دانتوں میں انگلی دبائے، آنکھوں پر چشمہ سجائے، اور وہ جو پنجاب کالج جائے تو آئے ہائے ہائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے دوسری طرف دیکھا، میں جو مسکرایا اس نے منہ بنایا، لیکن جب دوستی کا پھول کھل کھلایا تو ٹک ٹک کا پان مسالہ ہم دونوں نے کھایا، بڑا مزہ آیا۔ پھر اس کے حسن مارا گولا، ہونے والا تھا کوئی رولا، لڑکی تھی یا گول میں کولا، ہائے میرے مولا، ہائے میرے مولا۔ زلفیں اس کی گیلی گیلی، ساڑی اس کی نیلی پیلی، چال تھی اس کی ڈھیلی ڈھیلی، مجھے لگتا ہے اس کے پاس پیچ کس نہیں تھا، اور پیچ کس ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے چھڑکائی پیار دی ونگ ماہیا، لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا۔ کچھ یہ ادا اس کی میرے دل میں بس گئی، جیسے چھوٹے سے رکشے میں آتا پروین پھنس گئی۔ پھر اتوار کی رات ہوئی، میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی، ہم ایک دوسرے کے اتنا قریب آتے ہیں جیسے آٹے کو دیکھ کر غریب آتے ہیں۔ وہ آگے بڑھی، میں نے آیتل کرسی پڑھی، اور اس کی بہتی ہوئی ناک کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے پگھلی ہوئی کرسی ہو، اور جس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں ہو گیا تھا بیگانہ، وہ تو بعد میں پتا چلا پگلی چرس پیتی تھی روزانہ۔ وہ بھی بولی نیلا پیلا رنگ نہ کر پپو یار تنگ نہ کر، پھر اسے منانے ریو بسکٹ لے کر پہنچا چھت کے اوپر، بولی پیار محبت سے بھی اوپر۔ بولی سامعین، اب نہ وہ اقرار کرتی ہے نہ انکار کرتی ہے، میرے ہی سپنوں میں آ کے ڈی پی احتشام بڑھ سے پیار کرتی ہے۔ جناب والا، جیسے کہتے ہیں نا، کھانسی کی دوائی وقت پر نہ لے تو ٹی بی بن جاتی ہے، محبوبہ وقت سے نہ بدلے تو بیوی بن جاتی ہے۔ تو اس دفعہ میں نے محبوب کی بجائے زمانے کو بدلنے کی ٹھانی، تو مجھے یہ دیکھ کر ہوئی حیرانی کہ بظاہر تو لیپ ٹاپ بانٹتے میرٹ شہباز نظر آتے ہیں، پر یہ کیا کرپشن میں تو نواز نظر آتے ہیں۔ مولانا صاحب کو خان صاحب کا جین میں نماز پڑھنا ناجائز لگتا ہے، کیونکہ جین پہننے میرے کال خود ان کا اپنا سائز لگتا ہے۔ جو لوگ ٹھیکے داروں کو بھی 10% کمیشن دینے پر منا لیتے ہیں، تو حالات زندگی انہیں صدر پاکستان بنا دیتے ہیں، اور غیر ملکی فنڈ لے کر قوم کی حالت کو سنگین رکھنا ہے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو الف بے پے پہ یقین رکھنا ہے، اور بچے دو ہی اچھے یا فیملی پلاننگ کی چوائس ہے۔ فردوس عاشق اوان کے مطابق ہفتے میں 2 چھٹیاں آبادی بڑھنے کا باعث ہے۔ موتی سامعین، اگرچہ ہو جاتی ہے گیس کی بحرانی، بجلی بھی دکھاتی ہے اپنی منمانی، تو سن کر ملک کی یہ درد بڑی کہانی، میں بیت الخلا میں بیٹھ گیا، میں خانہ سمجھ کر لوٹے کا پانی پی گیا، پیمانہ سمجھ کر۔ جناب والا، اس واقعے کے بعد میری روح ایسی جھنجھوڑی کہ میں نے چھوڑ دیا اپنی محبت پروین کو، ترجیح دی اقبال کے شہین کو۔ سب سے پہلے بسیرا کیا جو پہاڑوں کی چٹانوں پہ، فائرنگ کر کے مار بگایا انہیں بنارس کے پٹھانوں نے۔ پھر ہم زندگی کی دوڑ میں کچھ اس طرح سے کھو گئے، پتہ ہی نہیں چلا آلو 80 روپے کلو ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ہوتا رہا ہمارا وسیع نالج، تو داخلہ لے لیا میں نے پنجاب کالج۔ تو یہاں پر آ کر ایک بات معلوم ہوئی
کہ کلاس میں لڑکی کھانسے تو شوگر پن اور لڑکا کھانسے تو دمے کا مریض، لڑکا کلاس میں سوال پوچھے تو اوچا اور لڑکی پوچھے تو او اچھا، لڑکی دل میں لہرا کر آئے تو شلپا شیٹھی اور ہم جل بھی لگائے تو نجم سیٹھی۔ جناب والا لڑکی کیٹ واک کرے تو حق اور ہم کریں تو مردان کی کشف۔ مودی سامعین، چاہے جو کوئی کچھ بھی کہتا ہو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرد عورت سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو مرغے کو دیکھ لیجئے، مور کو دیکھ لیجئے، شیر کو دیکھ لیجئے، یا وہاں پر بیٹھے میرے دوست سمی کلیر کو دیکھ لیجئے۔ مودی سامعین، ان معاشی ناانصافیوں سے تھکا ہارا میں گھر آیا اور مولوی کے فون پر سو گیا۔ صبح اٹھا تو ایک خط میرے نام بھجوایا گیا تھا، مجھے جھک مارنے بلوایا گیا۔ وہاں پر بیٹھا کسی کا پیو تھا، وہ میرا انٹرویو تھا۔ مجھ سے پہلا سوال، آپ کی مونچھیں ہیں، آپ کے بھائی کی مونچھیں نہیں۔ میں نے جواب دیا، میں ابو پر گیا ہوں، وہ امی پر گیا ہے۔ مجھ سے دوسرا سوال، آپ نیوز چینل نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا میں نیوز چینل اس لیے نہیں دیکھتا کہ ایکسپریس والے ہر ایک کو یہ کہہ کر ڈراتے ہیں جو سب چھپاتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں۔ مجھ سے تیسرا سوال کہ شادی والے دن لڑکی گھونگھٹ میں کیوں ہوتی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ لڑکی گھونگھٹ میں اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی پگلا اٹھ کر یہ نہ کہہ دے اوے یہ تو میرے والی ہے۔ جناب والا پھر کیا ہونا تھا؟ وہ سارا کا سارا عملہ ہو گیا میرے جوابوں سے کملا۔ شاید میری ٹھیک نہیں تھی کریکشن، انہوں نے کر دی میری ریجیکشن، تو میں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا چاہی تو ان کے محافظوں نے مجھے اتنا مارا جتنا ان دو ہاتھوں سے مارا جا سکتا تھا۔ آخر پھر بھی ان دو ہاتھوں سے کتنا مارا جا سکتا تھا، اور مار کھانے کے بعد میں وہاں سے بھاگا، اتنا تیز بھاگا جتنا ان دو ٹانگوں سے بھاگا جا سکتا تھا۔ آخر پھر بھی ان دو ٹانگوں سے کتنا بھاگا جا سکتا تھا، اور بھاگتے بھاگتے سورج کی روشنی نے میری آنکھوں کو چمکا کے رکھ دیا، پولیس نے دبوچا تو ہلا کے رکھ دیا۔ اور جیل جانے کے بعد اس سے رشتہ ختم ہونے کی وجہ اس کا ابا تھا۔ سب حیران تھے کہ اس نے ایسا ابا کہاں سے لگا تھا، اور اس کے نانا نے بھی مجھے یہ کہہ کر رشتہ توڑ دیا کہ مونگ پھلی میں دانا کوئی نہیں، ہم تمہارے نانا کوئی نہیں۔ اور اس کی ماں جو شادی سے پہلے سمجھتی تھی مجھے شہزادہ پیرس، وہ بھی کہنے لگی یو ریمن ڈیوس۔ تو مودی سامعین، جیل سے نکلنے کے بعد میں نے اسے خط لکھا، دل پر صبر کر کے، اپنے ارمانوں کی قبر کر کے، پر وہ بھولی سمجھ نہ سکی میرے پیار کو۔ دے دیا خط اس نے اپنے بھائی گلزار کو۔ پھر میں نے دریا کی بڑی موج دیکھی جب اپنے پیچھے گلزار کی فوج دیکھی۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ جسم سے ساز نکل رہے تھے، اگلے پچھلے سب راز نکل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کس پر عذاب آیا ہے، میں نے کہا خط کا جواب آیا۔ مودی سامعین، میں نے تقریباً اپنی ساری ہی عمر جیل میں گزاری، لیکن میرا آج بھی کوئی دشمن نہیں، کیونکہ میں ڈنگ ڈانگ ببل کھاتا ہوں اور سب کو دوست بناتا ہوں۔ بہت شکریہ۔